بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی بے روزگاری پر. 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا وفاق کو. سندھ حکومت نے ابھی شاید ایجوکیشن سیکٹر میں نوکریاں کی. تو دیکھیں ملازمتیں اداروں میں ڈیولپ آپ کر سکتے ہیں, تمام وفاقی ادارے آپ کے پاس ہیں, تینوں صوبوں میں حکومت آپ کی ہے. تو رکاوٹیں کیا ہیں, کیوں نہیں اتنا جلدی ہو پا رہا؟ رکاوٹیں کچھ ایسی نہیں ہیں, رکاوٹیں خاص نہیں ہیں. جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک میرٹ سسٹم آئے اور ایک مطلب رائٹ پرسن کو رائٹ جاب ملے. یہ سیاسی بھرتیاں نہ ہو کہ بس بھرتے چلے جاؤ بھرتے, جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ ایجوکیشن میں نوکریاں آ رہی ہیں. اس سے پہلے جو سندھ کے ٹیچرز ہیں ان کا آپ حال دیکھ لیں. آپ کے میڈیا والی گئے ان سے سوال, جب تنخواہیں لینے گئے سوال پوچھے تو کسی کو قومی ترانہ نہیں آ رہا پڑھ لیں. تو یہ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ایک مطلب باقاعدہ ایک سسٹم بنایا جائے. اور ابھی بہت سی نوکریاں مطلب آن لائن دی گئی ہیں, جس میں آپ دیکھیں کہ اینٹی نارکوٹکس ہو گیا ہے, پولیس ہو گئی, جہاں پہ بہت سے لوگ ایسے بغیر سفارش کے بھرتی ہو رہے ہیں. اور ایف بی آر نے نوکریاں جاری کی ہیں آن لائن. تو یہ تو ایسا کوئی ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ کا کوئی ایسا آپ نے انیشیٹو لیا ہو کہ پہلے ٹیچروں کی ٹریننگ ہوگی, یا کوئی فارمولا تو سیٹ کیا ہوگا کہ سیٹ کیا تھا نا, این ٹی ایس جو تھا, جو کے پی کے ٹیچروں نے اسٹرائک پہ آ گئے تھے, بنی گالے کے باہر ہی بیٹھ کے عمران خان نے بیٹھے رہو بھائی, میں کیسے آپ کو پڑھانے نہیں آتا اور میں آپ بچوں کا مستقبل آپ خراب کر رہے ہو, این ٹی ایس کا ٹیسٹ پاس کریں اور پڑھائیں. اگر آپ ایک ٹیچر ہیں, اگر آپ جیسے ایک پروگرام کے اینکر ہیں, آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی کہیں بھی بلائے آپ بولیں گے کوئی مسئلہ نہیں, ویلکم. تو اگر مجھے بٹھایا جائے تو میں تو پھر تھوڑا گھبراؤں گا کہ نہیں مجھے اینکر بنا دو, لیکن میرا کوئی ایسی کوئی کوسچن ایسا کوئی وہ نہ لو. تو وہاں یہ چیزیں ہیں, پرابلمز آ رہی ہیں کہ نیا پاکستان اتنے آسانی سے نہیں بنے گا, لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں تو بہت, سر قوم کو بھی آپ سے بہت امیدیں ہیں. بہت امید ہے. آج دیکھیں کہتے ہیں کہ کوٹلی, یہ جو آپ کو 11 جماعتوں کا حساب دیکھ لیں, پچھلے سال آپ نے ہمارے فضل الرحمان صاحب سیاسی تھوڑی باتیں کر لیں کہ اے بی سی پلان میں دے رہا ہوں, ان کے اے بی سی پلان ختم ہو گئے. آپ کے بلاول صاحب نے 31 دسمبر کی 2020 کی لاسٹ ڈیٹ دی تھی. ہمارے فضل وہ کیا کہتے ہیں سراج الحق صاحب 22 دسمبر کو چلے گئے اسلام آباد کے, ہو ہم بھی حصے دار ہو جائیں, پتہ چلو سردی تھی وہ ویسے ہی واپس آ گئے. تو عوام نے اب نکلنا نہیں ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی مطلب اپنے ان عوام کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. آج عمران خان کوٹلی میں انہوں نے جلسہ کیا, وہی تعداد, وہی جوش, وہی لوگوں کا, مطلب کچھ چیز کہیں کمی آ ہی نہیں رہی لوگوں کو. ہمارے ملک کا عمران خان میں کہتا ہوں بالکل ایک لاسٹ ہوپ ہے, جو جس چیز کا اگر اس کو پتہ چل رہا ہے نا کرپشن کا. میں جلسے جلوس پہ بھی آؤں گا. شہزاد صاحب میں آپ کی نہیں, طرف میں ایک آتا چھوٹی ہوں. سی بات کہ اگر ان عمران خان کو, جیسے آپ اگر کہیں گے کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان کو جس کا پتہ چل رہا ہے نا کہ کرپشن میں جا رہا ہے, انشاءاللہ اس کو بخشتا نہیں ہے. تھرو آؤٹ ان کی کرکٹ لائف سے دیکھ لیں کہ وہ. ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جی سر, میں بے روزگاری پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. نوکریاں تو ہم لوگوں کے لیے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی غلطی سے ایک آدھ کوئی نکل آئے تو کہہ نہیں سکتے. ایک مسئلہ ہمارا بار بار آ رہا ہے, وہ بہت تیزی سے آ رہا ہے, جس پہ جماعت نے تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیا ہے. ہمارے شہر کے اندر بچت بازار کانسیپٹ جو ہے بیرو انسپلائی نے 1980 میں شروع کیا تھا. آج اس کو 40 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, سرکاری طور پہ بچت بازار لگتے ہیں. 120 جو ہے وہ گورنمنٹ کے بچت بازار ہیں. سر ہمارے پاس جو ہے کوئی بے روزگاری کا آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے. نہیں, ان بچت بازاروں میں بچت بازاروں میں مسائل یہ ہیں ہو رہا آپ ہے, کو؟ مسائل میں بتا رہا ہوں آپ کو. مسائل بچت بازار والے اتنے پریشان ہیں. ایک تو وہ بہت غریب آدمی ہیں, اگر آپ ان کو بازار بند کرا دو گے تو وہ روڈ پہ ٹھیلا لے کے کھڑا ہوگا. کیوں, وہ دکان نہیں لے سکتا, وہ 200 روپے میں 100 روپے میں. لیکن اس کا اپروول وغیرہ آپ لوگوں کے پاس ہے؟ جی سب چیزیں ہیں, ہوتی ہیں. اس میں یہ ہو رہا ہے آج کل کہ کوئی ڈی سی آتے ہیں صاحب, وہ کینسل کر دیتے ہیں. اچھا 2 نمبر جو صحافی, ٹھیک ہے نا, جن کو جرنلسٹ کا مطلب بھی نہیں پتا, اسپیلنگ بھی نہیں آتی, وہ موبائل لے کے آتا ہے, بلیک میل کرتا ہے. وہ ایس ایچ او کا نمبر بھی رکھتا ہے, وہ اے سی کا نمبر بھی رکھتا ہے اس کے پاس. ایک آدھ کوئی وہ اخبار ایسا بنا لیتے ہیں کہ وہ اس کی ایک کاپی صرف وہ ایس ایچ او یا ہیڈ مونر کے پاس. نہیں تو وہ اگر کوئی بھی آپ کو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو وہ کمپلینٹ جاتی ہے متعلقہ انتظامیہ کے پاس. انتظامیہ سے اگر آپ لوگوں کے پاس اپروول ہیں تو اٹس اوکے, تو وہ کمپلین تو میرے خیال میں کوئی وہ نہیں کرتی. یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جتنے ضلع ہیں, اب اس میں جیسے ایسٹ کے اندر ہے, تمام بچت بازاروں کو اپروول ملی ہوئی ہے. سینٹرل کے اندر چلے جاتے ہیں آپ تو ان کو اٹھایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. تو ان سے جو معاملات ہیں بازار انتظامیہ سے,
چاہیے کہ وہ بھی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں تو اس اپروول کے لیے آپ ڈی سیز کے پاس جائیں, وہ آپ کو کیا کہتے ہیں, یا جو نہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں تو جو ہے یہ ہمارے محمد علی شاہ صاحب جو ہیں یہ تو بڑے سینئر آدمی ہیں, یہ تو کسی کو بے روزگار کرنا نہیں چاہتے, یہاں پر بہت اچھی طریقے سے بازار بھی لگ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں, لیکن سینٹرل کے اندر جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے, نیازی مارا جا صاحب رہا ہے. سینٹرل کے اندر چلیں, ایک اور آپ کے پاس ایک مسئلہ آ گیا کہ اگر کسی بھی مکاتب فکر کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پرائرٹی پہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کی انتظامیہ ہیں وہ مطلب اس کو ریچ کرے, تو اس طرح کے کوئی مسئلے آپ کے پاس بھی آئے؟ ہمارے پاس ایسے کچھ نہیں آئے. سینٹرل تو اب دیکھیں وہی سندھ گورنمنٹ ہے, آپ کو پتا ہے سندھ گورنمنٹ مطلب جو انہوں نے اپنا کیا ہوا ہے معاملات انہی کے اوپر ہے, لیکن ایسا ہمیں تو ایسا کوئی کمپلین آئی نہیں. گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں, جو آتے ہیں گورنر صاحب تمام لوگوں سے مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, ملنے کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. آپ جائیں کوئی بھی اپنا گروپ کی طرح ان سے میٹنگ لیں, ٹائم لیں, انشاءاللہ پوری طرح آپ کو جو ہوگا فیور وہ آپ کو ریلیف دیں گے بالکل اس معاملے میں. تو ایسا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل میں. اب سینٹرل میں ظاہر سی بات ہے, اب لاسٹ ٹائم ایم کیو ایم کے مطلب وہاں گورنمنٹ رہی ہے سالوں سال سے, ان کی جانبداری وہاں رہی ہے. اب وہ ایم کیو ایم بھی ہمارے الائے ہیں, لیکن اس کا مطلب ایسا کوئی کمپلین آئی نہیں کہ مطلب ہائر لیول پہ کہ بھائی وہاں یہ پرابلم. لیکن اگر آج میرے پروگرام کے توسط سے شہزاد صاحب نے ایک بات کی تو یقین دہانی تو کروائیں کہ آپ ہمارے پاس لے کر آئیں اس ایشو کو, ہم حل کر دیں گے. شہزاد صاحب کو میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں, گورنر صاحب کے دروازے کھلے ہیں, میں آپ کی وہاں میٹنگ ارینج کرا دیتا ہوں. کوئی ایسے اس میں انشاءاللہ پرائرٹی پہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, آپ مطمئن ہیں بالکل کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے نیازی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں اگر پی ٹی آئی کے لوگ جن کی حکومت ہے اگر ان کے پاس کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کمپلین آتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حل کروائے جائے. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں سر. بزنس کمیونٹی پاکستان کی معیشت میں سمجھتا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. ان کی انویسٹمنٹ, ان کی انڈسٹریز سے معیشت کا پہیہ چل رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں, چاہے وہ گیس کی قیمتیں ہوں, پیٹرول کی قیمتیں ہوں, کنٹرول ابھی تک نہیں ہو پا رہی اور ڈے بائی ڈے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس کے لیے وفاقی حکومت کیا کرے گی؟ وفاقی حکومت تو اتنی مطلب اپنے آپ کو مطلب اس بزنس کے حوالے سے یا ایکسپورٹرز کے حوالے سے جتنی کین ہے ہر معاملے میں, ان کو آن بورڈ رکھا ہوا ہے. یعنی داؤد صاحب جو ان کے مطلب ایکسپورٹرز کے وہ ہیں, انہی کو اپنے ان کا ہیڈ بنا دیا کہ کسی طریقے سے مسئلے مسائل حل ہوں. اور اس سے فائدہ میں یہ کیا ہوا کہ پچھلے 5 مہینوں سے ہماری لگاتار ایکسپورٹ جو انکریز ہو رہی ہے. میرا تعلق مطلب پاکستان تاریخ مطلب ٹرانسپورٹ سے ہے, میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ پی ٹی آئی کراچی بھی ہوں, جوائنٹ سیکرٹری ہوں ایک تنظیم کا. تو یقین کریں ان دنوں میں ٹرانسپورٹ ایون پچھلے مہینے تو پورے پاکستان میں کنٹینرز شارٹ ہو گئے تھے. اتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے الحمدللہ اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہرحال گیس کی شارٹیج ہماری شروع سے چلتی آ رہی ہے. انشاءاللہ یہ ہماری جو ایل این جی اگر ہمارا جو ہو جاتے ہیں اس پہ اچھی طرح ہمارے اب لائن اپ ہو گئی معاملات, تو سوئی گیس سے ہماری ایک تو جان بھی چھٹ جائے گی اور اس سے ایل این جی سستی ہوگی. اور پھر یہ ہمارے کسی گیس کے اور یہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا دیکھا گیا ہے اوور آل ورلڈ, مطلب ہم پوری دنیا کی جب بات کریں تو جو بھی بزنس کمیونٹی ہوتی ہے ان کو جو انتظامیہ ہوتی ہے, جو حکومتیں ہوتی ہیں, وہ بڑا مطلب ان کو ہر چیز میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ان کے جو ٹیکس مرات ہیں ان میں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو انویسٹمنٹ کے لیے مطلب جو ان کے اپروولس ہوتے ہیں وہ جلد از جلد حل کیے جائیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو اسی جگہ پر ہی ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. کوئی ایسی فیسلٹی بنائی ہے کہ ان کو ریلیف دیا جا سکے؟ بالکل بنائیے. تو یہ جو اب ان کو ریفنڈ مل رہا ہے جتنی جو اب پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے کاغذوں کی حد تک تھا سارا کچھ. اب جو یہ کہہ دیا گیا کہ جو کام کرے گا ایکسپورٹ کرے گا ان کو ریفنڈ بانڈز بھی ملیں گے. ایسا تو نے لاسٹ مطلب پیچھے کہا کہ اب ایکسپورٹرز کو ریفنڈ بھی مل رہے ہیں, ان کو مطلب ٹیکس نیٹ میں بھی بلایا جا رہا ہے. اس پہ بھی ایک ہمارا جو مطلب ان کو ریلیف دیا کہ 7% پہ لے کے آ گیا انٹرسٹ ریٹ, ان کو ایک فائدہ ہی ہو رہے ہیں ہر چیز سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہیپیلی مطلب کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں پچھلے مہینے فیصل آباد میں لیبر شارٹ ہو گئی, اتنا وہاں کام رات دن چلا, اور وہ بالکل جو ڈیڈ فیکٹریز تھی وہ بھی ساری ری اوپن ہو گئے. ان کے پاس بھی پچھلے 1.5-2 سال کا آرڈر آ چکے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں مطلب ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے تو کام کر رہے ہیں, ادروائز وہ تو سارے بیٹھتے چلے جاتے ہیں. اب آج یہ ہماری ایکسپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے مہینے پاکستان میں شپنگ کمپنی کے کنٹینر شارٹ ہو گئے تھے, اتنی ایکسپورٹ کے آرڈرز ان کو ملے. اور آگے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر چلتے چلیں. آپ نئے پاکستان سے نوجوان پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہے. شہزاد صاحب, کووڈ میں ایک صورتحال یہ بھی دیکھی گئی کہ بہت سارے لوگوں کو راشن تقسیم کیے گئے, حکومتوں نے کہا جی ہم نے لاکھوں بیگ تقسیم کیے,
اس وقت دیکھا گیا کہ جتنے بھی سوشل ورکر تھے، چاہے وہ ایدی صاحب کے بیٹے ہوں، جعفر صاحب ہوں، تو بہت سارے لوگ مطلب اسکرین پر تھے اور ایک اچھا کام کر رہے تھے حکومت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ، چاہے وہ سیلانی ویلفیئر کے لوگ ہوں، ان کے پاس ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، اسٹرکچر بنا ہوا ہے، حکومت جب ان کے پاس آ گئی تو مطلب 1 سے 4 گنا کام بڑھ گیا۔ آپ لوگوں نے کچھ اس معاملے میں کوئی جی ہیلپ کی نوجوانوں نے؟ کافی لوگوں کی ہم نے ہیلپ کی، بہت جو ہے تقریباً جو ہے ہم نے علیم صاحب کے ایریے کے اندر بھی ہم لوگوں نے ہمارے 100-200 بیگ بھی جو ہے، پھر سینٹرل کے اندر کچھ ایریوں کے اندر ہم نے اقوان بستی کے اندر ہم لوگوں نے جا کے کافی کام کیا ہے ادھر جا کے، اور جو بازار کے اندر جیسے اسٹال ہولڈر وغیرہ ہوتے ہیں، لیڈیز اسٹال ہولڈر ہیں، ان کے مسائل، ان کے بچوں کی شادی کے، ان سے کرایہ نہ لینا، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اچھا کچھ لیڈیز ایسی ہیں جو بزنس کر رہی ہیں، ان سے ہاف کرایہ لینا، یہ ہمارے بچت بازار والے جو لوگ ہیں یہ کرتے ہیں، میں نے خود جا کے دیکھا ہے بیسیکلی۔ اچھا معذور ہیں، ان سے کچھ نہیں ہے۔ ایسے واقعات بھی تھے کہ سفید پوش گھرانے بھی مطلب اس حالت پہ تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ان کی امداد کرے، اپنے سفید کالر کی وجہ سے وہ کسی کو بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ جی 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 بہت جو ہے نا ایسے کافی لوگ ہیں، اور پھر سب سے زیادہ جو وزیر اعظم نے جو یہ پیکیج دیا تھا، اس میں بڑا جو ہے نا لوگوں کو فیسلٹیز ملی، سب کو جو ہے نا، جو لوگ ایسے تھے جو اپنی بتا نہیں سکتے ہیں تو اپنا ایریا چھوڑے کہیں اور سے آ کے، بہت بہت اچھا پروگرام تھا بہت کہ اچھا پروگرام مطلب تھا۔ کسی کی سیلف ریسپیکٹ مجروح نہ ہو اور وہ جائے اور اپنے پیسے لے کے آ جائے اور اپنا اشیاء خوردنوش لے۔ میرے ملازم ہیں 3-4 ان کے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب تو اس پہ اب تو اے ٹی ایم کارڈ بنا دیے گئے ہیں، آپ اے ٹی ایم پہ جائیں اور اپنے پیسے نکالیں، کسی کو نہ پیسے دینے کی ضرورت ہے نہ رشوت دینے کی ضرورت ہے، آپ جائیں اور جو ضرورت ہے، ایک سسٹم بن چکا ہے انشاءاللہ اس میں باقاعدہ۔ اچھا کووڈ میں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن ایک چیز فیس کی آپ لوگوں نے کہ اس وقت ثانیہ نشتر اور بہت سارے آپ کے لوگوں کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جو ڈیٹا تھا مستحق لوگوں کا وہ آپ نے ابھی تک کلیکٹ نہیں کیا تھا، اور جو بے نظیر انکم سپورٹ کا ڈیٹا تھا اسی پہ آپ لوگوں نے سارا یہ کام کیا۔ اب اس پہ کچھ ورک ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ ورک ہو چکا ہے، بہت زیادہ چیخ و پکار بھی آئی کہ جیسے جیسے منسٹرز کی بیویوں کے نام آ گئے تھے سندھ میں، ان کے نام کاٹے، مطلب اچھے اچھے عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے نام کاٹے گئے۔ میں تو کہتا ہوں مطلب کس طرح غریبوں کے پیسے لیتے ہیں، اور اگلوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ کس کے پیسے آ رہے ہیں، اور اپنے نام لکھوا رہے ہیں، ان پہ عیاشیاں کر رہے ہیں، سال سال کے جمع کیے اور چلو بھائی لے لیے۔ تو یہ کافی حد تک معاملات جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو چکے ہیں، اور اب بالکل کلیئرلی مستحق آدمی جس کا اکاؤنٹ نہیں ہے کہیں، اس کو، جس کا موبائل پہ 1000 سے زیادہ اگر بل نہیں آیا اس کو، وہ اس کا کرائٹیریا میں اس میں مطلب وہ ایلیجیبل ہے ایلیجیبل ہے اور اس کو مل رہے ہیں بالکل۔ اور کراچی میں بالکل ٹرانسپیرنٹلی، کراچی پورے پاکستان کی بات کروں گا کہ لوگوں کو ٹرانسپیرنٹلی پیسے ملے۔ اچھا ٹرانسپورٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے، سندھ میں بہت سارے وعدے کیے گئے جب ناصر حسین شاہ صاحب تھے یا ابھی اویس صاحب ہیں، ابھی تک پبلک ٹرانسپورٹ پہ اتنا سندھ حکومت ورک نہیں کر پائی۔ ٹھیک ہے تزئین و آرائش میں کچھ سڑکیں وڑکیں بنی ہیں کراچی میں، فلائی اوور بنے ہیں، انڈر پاس بنے ہیں، اگر وہ نہیں کر پا رہے یا بجٹ کا فقدان ہے یا وفاق کی طرف کوئی ان کے معاملات ہیں، آپ ہاتھ بٹا دیں۔ نہیں تو اب تو گورنمنٹ نے اس پہ جو گرین بس لائن جو ہے، ہماری گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ عنقریب بسیں آ بھی گئی ہیں، اس پہ ورک شروع ہے، اور اسد عمر صاحب نے جو کمنگ جون ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ گرین لائن اور یہ جو ہماری میٹرو یہاں پہ چلنا شروع ہو جائے گی، پوری اس پہ کام ہے۔ 1100 ارب کا جو مطلب بجٹ دیا ہے۔ یہ جو منی بسز ہیں کہ چھتوں پر عوام بیٹھی ہوئی ہے، اس سے کب چھٹکارا ہوگا کہ ہر روٹ کے لیے ایک اچھی سی گاڑی ہو، ایک پبلک سروس ہو عوام الناس کے لیے کہ وہ 10-20 روپے کرایہ دے کے اپنی منزل پہ جا سکیں؟ یہ ہو جائے گا، یہ انشاءاللہ کمنگ جون میں آپ کو کراچی میں بہت سی چیزوں میں تبدیلی نظر آئے گی۔ ریاضی صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، 18th امنڈمنٹ کی پھر بات نہیں ہوگی؟ نہیں 18 امنڈمنٹ کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ صوبے کو اعتماد ملے نا، وفاق کا میں کام نے ہے۔ بالکل کلیئر کہہ دیا کہ اب جو ہے سوشل میڈیا پہ تصویریں لوگ لگاتے ہیں، بی آر ٹی پشاور کی، راولپنڈی میٹرو کی، اسلام آباد کی، ملتان کی اور کراچی کی منی بس لگا دیتے ہیں، تو یہ لوگوں میں شعور جا رہا ہے کہ یہ کیسا ہو رہا ہے اور ہم کہاں رہتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو اب معاملات جو ہے عمران خان نے تاریخی ارب جو بجٹ دیا ہے کراچی کے لیے، اس پہ یہ سارے معاملات بالکل 100% یہ ٹرانسپیرنٹلی اس پہ نجیب ہارون صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ہی مطلب ہمارے ٹاپ 10 ٹیکس پیئر میں پاکستان کے، ان کو اس کا اسپوکس مین بنایا کہ آپ اس کو سارا دیکھیں گے معاملات کو۔ اور کوشش دیکھیں، عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول تک
مطلب بندوں تک ریلیف جائے اور ان کو چلیں بلدیاتی نظام اسٹرانگ بھی آپ لائیں گے، وہ بھی ہم دیکھیں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ویورز بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد آتے ہیں.